بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَقْسَامُ الشِّرْكِ ثَلَاثَةٌ شرک اکبر وشرک اصغر وشرک خفی، یعنی شرک کی تین قسمیں ہیں، اور وہ ہیں شرک اکبر یعنی بڑا شرک، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اور شرک خفی یعنی چھپا شرک۔ شرک کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت، الوہیت یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کوئی ہے، اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے۔ تو جس نے بھی ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کیا، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ یا بھیجے گئے رسول ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ شرک کا معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں غیر اللہ کو برابر کرنا یا اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا جو اللہ کے برابر غیر اللہ کو ٹھہراتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی گمراہی پر تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے۔ ربوبیت میں شرک جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی ہے جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ عبادت میں شرک یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا، جیسے غیر اللہ سے دعا مانگنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا یا نظر و نیاز چڑھانا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا وغیرہ۔ غیر اللہ کے ضمن میں مقابر و مزارات، درخت اور پتھر، بت، جنات و شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فوت شدہ لوگوں سے ڈرنا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دیں اگر ان کے لیے نظر و نیاز نہ کیا جائے یا اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دیں، اور اسی طرح کے خرافات، ان سے امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حاجت روائی اور مصیبت دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا جبکہ وہ غیر حاضر اور غیر قادر ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یعنی جنہیں تم اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔
ولا ينبئك مثل خبیر، یعنی آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا، یعنی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے، وہ اس کو جواب ہی نہیں دیتے، اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں، وہ غافل ہیں، وہ جانتے بھی نہیں کہ انہیں پکار رہے ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں، جو اس کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، یا اللہ کی بلند و بالا صفتیں ہیں، ان سے غیر اللہ کو متصف کرنا یا غیر اللہ کو اس میں شریک کرنا، یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے۔ جیسے عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو غیب نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یعنی کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، پھر وہ اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے جسے چاہے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ آپ ان کے جھگڑوں کے وقت ان کے پاس تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، یعنی وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، آپ کہہ دیجئے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
آپ فرما دیجئے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی صفتیں جیسے غیب کا علم، دلوں کا حال جاننا، نفع و نقصان کا پورا اختیار رکھنا، بیماری اور اس سے شفا یابی دینا، اسی طرح رزق دینا، اولاد دینا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور ان میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ ماننا کہ غیر اللہ بھی اس پر طاقت رکھتے ہیں یا قدرت رکھتے ہیں یا غیر اللہ بھی دے سکتے ہیں، یہ شرک فی الصفات ہے، اور اس کا نتیجہ عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں فالشرک الاکبر یوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ یعنی شرک اکبر سے جو چیزیں لازم آتی ہیں وہ عمل کا حبط ہونا یا ضائع ہو جانا ہے، جو اس حالت میں فوت ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ اعمال یہ کیا کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ یعنی لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ جو شرک اکبر کی حالت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس پر جنت حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے گا اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور شرک اکبر سے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ان کی تعریف کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرضاً یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت و برباد ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کی طرف بھی یہ اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا تمام عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا شرک بندہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی حالت میں بغیر توبہ کی اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی نہ ہی مغفرت اللہ تعالیٰ کرے گا اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، جیسے کہ ابھی آیتیں گزری۔ پھر شرک اکبر کی قسم کو بیان کرتے ہوئے شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اس شرک یعنی شرک اکبر کے قسموں میں سے مردوں اور بتوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرنا اور ان کے لیے ذبح کرنا وغیرہ بھی ہے۔ اس کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ شرک اصغر کے تعلق سے کہتے ہیں اما الشرک الاصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب او السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان
ونحو ذلك لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ شیخ کہتے ہیں کہ شرک اصغر وہ ہے جو کتاب و سنت کے نصوص میں شرک سے جانا جاتا ہے، مگر وہ شرک اکبر کی جنس میں سے نہیں ہے، جیسے بعض عملوں میں ریاکاری کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا اور یہ کہنا جو اللہ اور فلاں چاہے، اور اسی طرح کی باتیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اور جب اس شرک اصغر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، یہ ریاکاری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے محمود بن لبید الانصاری رضی اللہ عنہ سے جید اسناد سے روایت کیا ہے، اور اسے طبرانی نے جید اسانید سے محمود بن لبید سے، وہ رافع ابن خدیج سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اور شرک اصغر کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، رواہ الامام احمد باسناد صحیح عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ورواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اسے امام احمد نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ شرک اصغر کی اور قسموں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اخرجہ ابو داود باسناد صحیح عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یہ مت کہو جو اللہ و فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ شرک اصغر کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ وَلَا يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ، یعنی اس قسم کے شرک سے ردت لازم نہیں آتی، یعنی وہ شخص مرتد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، بلکہ یہ توحید کامل جو واجب ہے اس کے منافی ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں اما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدلیلہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، یعنی تیسری قسم شرک خفی یعنی مخفی شرک، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الشرک الخفی، مخفی شرک، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر جب لوگوں کی نظر کو اپنی طرف دیکھتا ہے تو اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے خوبصورت بناتا ہے۔ اسی امام احمد نے اپنی مسند میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُقَسِّمَ الشِّرْكِ إِلَى نَوْعَيْنِ فَقَطْ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ، یعنی شرک کو صرف دو قسموں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ جہاں تک شرک خفی کا تعلق ہے تو یہ ان دونوں قسموں میں ہو سکتا ہے، یہ شرک اکبر میں بھی ہو سکتا ہے جیسے منافقوں کا شرک، کیونکہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھپاتے تھے اور ریاکاری سے خوف کے ڈر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، اور یہ شرک خفی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جیسے ریاکاری، جیسا کہ محمود بن لبید الانصاری رضی اللہ عنہ کی گزری حدیث میں بیان ہوا، اور اوپر مذکور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔